اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور من نور اللہ۔ پیارے بہنوں، سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ وَمَن یرغب اور من سے یرغب راغب ہو جاؤ ان سے ملتی کے ذہنی مشغول ہو جاؤ ملت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر، کہ یعنی چل پڑو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر۔ آپ قرآن کریم فرقان حمید میں ہے اللہ مگر من سے صافیۃ نفسہ سوا اس کے کہ جو دل کا احمق ہے، کیا پیچھے حکم ہو رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہو جاؤ۔ وہ اس دین پر نہیں ہوں گے، یعنی کہ اس کا مفہوم ہے وَمَن یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفیہ نفسہ، کہ وہ لوگ نہیں ہوں گے جو دلوں کے احمق ہیں۔ اب قرآن کریم فرقان حمید میں ہے وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، بے شک ہم نے چن لیا ہے دنیا میں، یعنی خاص کر دیا ہے دنیا میں، وَإِنَّهُ اور بے شک فی الآخرۃ اور آخرت کے لیے لمن وقت جو صالحین نیکوکار۔ کہ اب قرآن کریم کہہ رہا ہے وَمَن یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفیہ نفسہ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، کہ بے شک کہ اور تم چل پڑو دین ابراہیم پر، مگر وہ لوگ نہیں چلیں گے جو دل کے احمق ہیں، اور بے شک ہم نے چن لیا اسے دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی، چن لیا ہے اسے دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ کہ یہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر شروع ہو رہی تھی تو اس وقت حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دعا فرما رہے تھے کہ اے خدا، کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری نسل میں پیدا فرما۔ تو ان کی یہ دعا سن لی گئی تھی۔ پھر جو بیوقوف لوگ تھے انہوں نے نئی جگتیں اٹھائیں، جیسا کہ پہلے میں نے بتایا، نئی باتیں بنائی اپنے پاس سے
کے سوال کیے اور اپنے آپ کو بغض اور حسد کی بنا پر اس چیز سے دور رکھنے کی کوشش کی، اور جو نیک اور صالحین تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس بات پر انہوں نے آمین کہا، کیونکہ اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں احادیث سے بھی ہے پتہ چلا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد سب سے آخری جو نبی آئے گا، تو اگر آپ اس پر ایمان لاؤ گے تو پھر آپ میرے ایمان پر قائم و دائم رہ سکو گے، ورنہ تم اس دین میرے دین سے پھر جاؤ گے۔ وَإِذْ جب قالا کہا لہو ان سے ربہ، ان کے رب نے اسلم پورا کر دیا۔ اب اذ قال لہو ربہ اسلم، جب رب تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے پیدا ہوئے۔ قال اسلمت لرب العالمین، قال فرمایا میں نے پورا کر دیا ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا، کہ انہوں نے کہا کہ میں رب العالمین ہوں اور میں رب العالمین ہوں، اور پھر آپ نے ان کی دعا کو رد نہیں کیا اور جیسا کہ کہا انہوں نے قبول کر لیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو مضبوط کر دیا۔ وَوَصَّى بِهَا ابراہیم بنیہ یعقوب، ووصیٰ اور وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے بنیہ اپنے بیٹوں سے، یعقوب علیہ السلام سے، کہ یہود کہتے تھے، نصرانی اور یہود کہتے تھے کہ آپ لوگ تو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جو ہیں دوسرا ان کی کتاب بھی معتبر ہے، ان کا وہ معتبر نبی ہیں، تو پھر آپ لوگوں نے جھوٹ بولا۔ تو جن پادریوں سے یہ سوال کیا گیا تھا، تو پھر ان لوگوں نے جواب دیا کہ نہیں، انہوں نے حضرت یعقوب نے کہا تھا کہ تم اسی دین پر رہنا، آگے کسی دین کے اوپر نہ جانا، کوئی نبی آخری نہیں آئے گا، یہی سب کچھ ہے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی، تو حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اپنے بیٹوں کو یہ دعا کہ وصیت کی، وصّیٰ بِهَا ابراہیم بنیہ یعقوب، وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں یعقوب علیہ السلام سے، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے تمہارے لیے اس دین کو، اور نہ مرنا مگر وانتم ہو تم مسلمون۔ اب یہاں سے یہ اس بات کا
اشارہ ہو رہا ہے۔ ووصّى بہا ابراہیم بنیہ یعقوب یا بنی ان اللہ اصطفاہ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو کہ بے شک رب تعالیٰ نے چن لیا ہے تمہارے دین کو اور تم نہ مرنا الا مگر وانتم مسلمون، اور ہو تم مسلمان، یعنی کہ تم دین ابراہیم یعنی نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے رہنا اور انہی کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑے رکھنا یہاں تک کہ تم پر آخری وقت آ جائے، تم اس دین کو بلند کرو گے کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے۔ کیونکہ جب کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام یہ دعا مانگ رہے تھے کہ اس دین کو مضبوط کر دے، یا اللہ پاک اس دین کو مضبوط کر دے اور نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے دین میں بھیجنا، اور پھر لوگوں کی من گھڑت باتیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹوں کو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو ہمارے لیے چن لیا ہے، تم اسی پر مرتے دم تک کار بند رہنا، یعنی اسی پر تم چلتے رہنا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر، بلکہ تم ہو تم خود گواہ، شہداء خود گواہ، اذ جب، حضر جب یعقوب علیہ السلام کو الموت موت آئی، حضر آئی یعقوب علیہ السلام کو موت، اذ قال جب کہا لبنیہ اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، کہ اپنے بیٹوں سے کہ جو نہ پوجا کرنا، جو پوجا کرے گا من بعدی میرے بعد۔ اچھا، یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، وَإِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، جب کہا اپنے بیٹوں سے تم عبادت کس کی کرو گے، من بعدی میرے بعد، قالوا بولے، نعبدہ ہم عبادت کریں گے، الہکم اس خدا کی، و الہکم جو خدا ہے، آبائی کا ہمارے آباء و اجداد کا، ابراہیم علیہ السلام کا، و اسماعیل علیہ السلام کا، اسحاق علیہ السلام کا، الہ واحد، واحد ایک خدا ہے جو سب کا خدا ہے۔ یعنی کہ پھر انہوں نے مرتے وقت بھی اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم عبادت کس کی کرو گے، قرآن کریم میں ہے، اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، کہ انہوں نے پھر جب دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے پوچھا کہ اب تم کس کی عبادت کرو گے، کہا کہ لبنی اپنے بیٹوں سے، تعبدوا من بعدی کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، تو قالوا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بولے،
ہم عبادت کریں گے اس خدا کی جو خدا ہے ہمارے آباء و اجداد کا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا، اسحاق علیہ السلام کا، جو واحد ہے، اور ہم اسی کے سامنے اپنا سر جھکائیں گے۔ اب یہ قرآن پاک خود اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ یہ جو اپنی کتابوں میں من گھڑت باتیں کرتے ہیں کہ اس پر یہود نصارہ تھے، وہ وصیت کر گئے ہیں کہ اس دین سے نہیں پھرنا۔ یہی یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو کہا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرنی۔ تو پھر ان آیتوں سے یہ ہے کہ وہ من گھڑت اور جھوٹے ہیں، ان کی باتوں پر جو عمل کرے گا وہ دوش کی ہے اور ناری ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی نہ ہو، انہوں نے خود کہا تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی نہ کرے گا وہ مجھ میں نہیں ہے، وہ ملعون ہے۔ اور ملعون کا کیا معنی ہے؟ کہ ملعون بخشا نہیں جائے گا، وہ اپنے دین سے پھر گیا۔ اس نے ہمارے دین کو کیا آباد کرنا ہے کہ جو اپنے ہی آباء و اجداد کو ٹھکرا رہا ہے، جو اپنی آباء و اجداد کی باتوں کو نہیں مان رہا ہے، وہ ہمیں کون سا سبق دے گا اور ہمیں کس راستے پہ چلائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے دور رکھے۔ دل کا یہ امت قد تحقیق خلط گزر چکا، لہا واسطے ماں ان میں سے جو کسبت کمایا، وَلَکُمْ واسطے ان سے ماں کسبتم جو تم کماؤ۔ دل کا امت قد خلط کہ بے شک امت گزر چکی ہے، ان کے لیے انہوں نے جو کچھ کمایا اور جو کچھ تم کماؤ گے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ اور نہ سوال ہوگا عَمَّا جو ہیں کانوا تھے یعلمون جانتے، کہ بے شک وہ قوم گزر چکی ہے، انہوں نے جو کچھ کمایا اور جو کچھ تم کماؤ گے، اور نہ سوال کیا جائے گا جو کانوا تھے جانتے۔ کہ اب اس سے یہ ہمیں ملتا ہے کہ وہ تو گزر چکے ہیں اور ہمیں وصیت کر چکے ہیں، اور تم اس پر کاربند ہو جاؤ گے، تو تم دنیا میں بھی فلاح پا جاؤ گے اور آخرت میں بھی فلاح پا جاؤ گے۔ اور جب تم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر مضبوطی سے ڈٹے رہو گے تو تم سے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، اور تم پڑھ چکے ہو اور تم جانتے ہو اس چیز کو۔ وَقَالُوا كُونُوا اور قالوا کہا، کونوا بولے، ہودن قالوا بولے، کونوا ہودن یہودی اور نصرانی، تہتدوا راہ، قل فرما دیجئے بل بے شک ملتا دین ابراہیم حنیفہ کہ یہ حق اور سچ کا دین ہے، وما اور ہیں کانا ہیں، وما اور جو کانا ہے من المشرکین مشرکوں سے نہیں تھے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا وَنَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔
اور بولے یہود اور نصارہ ہم راہ پانے والے ہیں، تو آپ فرما دیجئے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بل ملت ابراہیم حنیفہ، کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے وہ ان کا دین نہیں ہے، وما کانوا من المشرکین، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے، وما اور نہیں، کانا تھے، من المشرکین مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یہ یہود اور نصارہ کا اپنا دین ہے جو وہ کہتے ہیں وہ اس دین پر تھے، تو اب قرآن کریم خود کہہ رہے ہیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے وہ دین الہی ہے اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ قالو بولے آمنا ایمان لائے ہم، باللہ اللہ تعالیٰ پر، وما اور جو انزلا اتارا ہم نے، علینا طرف ان کے، وما اور جو انزلا اتارا ہم نے، الی طرف ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیل علیہ السلام کی طرف، و اسحاق علیہ السلام کی طرف، و یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط اور ان کی اولاد پر، وما اور جو اوتیا دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، وما اور جو اوتیا دیا ہم نے النبیون نبیوں کو، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق نہیں فرق ڈالتے، بینا درمیان میں، احد کسی میں، منہم وہ سب، نحن اور ہیں وہ، لہو مسلمون اللہ کے سامنے سرپسجود ہونے والے، یعنی کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور انہیں کے حکم کی پیروی کرتے تھے۔ قالوا آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، کہ کہہ دیں کہ ایمان لائے ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو اتارا اس پر، اور جو انہوں نے اتارا حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر، اور جو دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، اور جو دیا ہم نے نبیوں کو رب کی طرف سے، اور نہیں وہ فرق ڈالتے ان میں سے کسی میں بھی، اور وہ ہیں مسلمان۔ اب اس سے یہ ہے کہ جو گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو کہ دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ادھر کے تھے، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب ان کی اولاد سارے یہود اور نصارہ میں سے تھے، تو ان کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ سب دین ابراہیم یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر تھے، اور وہ ان میں سے نہیں تھے، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے اور ان کے حکم کو آگے پھیلا رہے تھے۔ اس دن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا أَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، فَإِنْ بے شک آمنو جو ایمان لائے، بِمِثْلِ ساتھ اس مثل کے، ماں جو آمنتم ایمان لائے، بہی سے، فَقَدِ اهْتَدَوْا بے شک ہدایت پا گئے، اور جو اب وَإِنْ اور اگر اور جو تولو پھر گئے، فَإِنَّمَا
بس بے شک ہم فی شقاقن، اور جو انہوں نے اپنے ضد پر اڑے رہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو پس عن قریب اللہ تعالیٰ انہیں بدبختی کی طرف چلا دیں گے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ پھر اگر وہ پس بے شک ایمان لائے، مثل اس کے وہ ایمان پر ہی رہے، یعنی ایمان پر ہی فوت ہو گئے، تو بس وہ ہدایت پہ آ گئے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور بے شک جو اپنی ضد پر اڑے رہے تو اللہ تعالیٰ ان کو دھکیل دیں گے عن قریب بری چیز پر، یعنی کہ بدبختی کی طرف اللہ تعالیٰ ان کو دھکیل دیں گے، اور وہ رب سمیع علیم، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، ہم نے صبغۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کے رنگ ہیں۔ ومن، اور جو احسن، اچھے عمل کرے، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی صبغۃ، رنگینی میں، ونحن، اور ہیں لہو، وقت ان کے لیے، عابدون، وہ اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون، اللہ تعالیٰ کے رنگوں میں جو بہترین کام کرتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے ہیں، کہ جو اللہ تعالیٰ کے وہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک نور کا درجہ رکھتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی رنگ ہیں اور جن جن حالوں میں وہ اچھا عمل کرتے رہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اچھا عمل کرتے رہے اور آخر تک وہ کرتے ہی رہے، اور وہ اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی عبادت اور انہی کی تعلیمات کو آگے پھیلاتے رہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی عبادات کو پوری دنیا میں ظاہر کر دیا اور پھیلا دیا۔ قل، تم فرما دو، اتحاجوننا، کہ تم جھگڑا کرتے ہو، فی اللہ، پس اللہ تعالیٰ کے لیے، وہو، اور وہ جو ربنا رب ہے، وربکم، اور وہ تمہارا بھی رب ہے، ولنا اعمالنا، اور اعمال نامے، ولکم، اور واسطے ان کے لیے، اعمالکم، اور تمہارے اعمال، ونحن لہو، اور تم ہو واسطے مخلصین، کہ تم مخلص ہو، یعنی کہ انہی کے دین پر ڈٹے ہوئے۔ اب آج سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تم جھگڑا کرتی ہو اللہ تعالیٰ سے، جو رب ہے ہمارا بھی اور تمہارا بھی،
اور جس کے سامنے تمہارے اعمال نامے پیش کیے جائیں گے اور ہمارے بھی اعمال نامے پیش کیے جائیں گے، اور وہ خالصتاً ہیں اور وہ اس چیز کو وہ مضبوطی کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور مخلص ہو کر بیان کرتے ہیں۔ بلکہ تقولون، تو یوں کہتے ہیں، انا بے شک ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام و اسباط اور ان کی اولاد، کانو تھے، ہودن یہود اور نصارہ جو تم کہتی ہو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے یہودی اور نصرانی تھے، تم کس بنا پر کہتی ہو؟ قل فرما دیجئے، انتم اور ہو تم عالمون جانتے، ام اللہ کہ بلکہ اللہ تعالیٰ، ومن اور جو ظلم کیا، ممن جو قتم شہادتا کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف کی گواہی ہیں، نزدیک ہیں، من اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، وما اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ، بغافلٍ اور نہیں ہے غافل، اما جو کچھ تعلمون جو تم کرتے ہو۔ اب اس آج سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کہتے ہیں ام تقولون ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط کانوا ھودا اور نصارا، قل انتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ تم کہتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی اور نصارہ تھے۔ آپ فرما دیجئے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ انتم اور تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ظلم جانتا ہے جو ظلم کرتے ہیں، اور یہ تو گواہی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، یعنی کہ گواہی سے پہلے جو انہوں نے خانہ کعبہ شریف کی تعمیر شروع کی تھی تو انہوں نے دعا مانگی تھی اور وہ دعا قبول ہو گیا۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل نے دونوں جب پتھر لا رہے تھے تو قرآن پاک کی آیت ہے نا کہ انہوں نے دعا اس وقت کی کہ یا اللہ پاک، نبی آخر الزمان کو ہمارے دین پر لانا، شروع سے یہ دین ابراہیمی چلا آ رہا تھا، اور تاکہ ہماری تعلیمات کو مکمل ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ گواہی قبول فرما لی تھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دین میں پیدا کر دیا۔ اور جو تم یہ باتیں کرتے ہو یہ ظلم زیادتی والی باتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس چیز سے غافل نہیں ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو، اور وہ جانتے ہیں۔ تلکا یہ امت قد خلت، تحقیق گزر چکی، لہا واسطے ان کے، ما کسبت جو کمایا انہیں، والکم اور جو کمایا تم نے، ما کسبتم اور جو کچھ تم نے کمایا، ولا اور نہ، تسألون سوال کیا جائے گا، اما کانوا یعملون
اور نہ سوال کیا جائے گا تم سے اور ہو تم جانتے، کیونکہ ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ یہ کفار کے حق میں، یہود اور نصارہ کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی کہ پچھلے گزر چکا اور جو کچھ تم نے کمایا، جو کچھ ہم نے کمایا اور جو کچھ تم نے کمایا اس کے متعلق سوال و جواب نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھلے باغ دوڑ چھوڑ دیے، اور ہمارے سوال و جواب اور ہمارا حساب کتاب ہوگا، اور ہم جو کچھ کریں جو ہمارا عمل ہوگا ہمیں اس کے مطابق جزا و سزا ملے گی۔ اب پیچھے جو ساری ڈیٹیل کا یہ مفہوم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے دین سے بغاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ ہم نے پہلے سپارے سے لے کر اب تک جتنا بھی پڑھا اس سے کہ جو نافرمانیاں کرتے ہیں، جو دین میں دراڑیں ڈالتے ہیں، جو دین کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو دین کی باتوں پر عمل نہیں کرتے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولادوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں، اور جو ان کے متعلق من گھڑت باتیں کرتے ہیں، جو کسی بھی نبی اولیاء کے خلاف کچھ غلط کرتے ہیں، اور جو اپنے دین کو سچے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسپیشل عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو دین حق اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے اور کرتے ہیں، اور جو ان کے بھیجے ہوئے ارشادات پر عمل کرتے ہیں، چاہے ہمیں ناگوار گزرے یا ہم پھر بھی حکم خداوندی پر چلتے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور حدیث پاک ہے کہ جو تمہیں بری چیز لگے اس کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو سادات ہوتے ہیں ان کا تم احترام کرو، صرف احترام اس قدر کرو کہ اگر تمہیں ان کا کوئی عمل برا یا ان کا فعل برا لگے تو تم میرے واسطے ان کا احترام کرو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث مبارکہ ہے نا، اِلَّا الْمَوَدَّةَ ذِی الْقُرْبَىٰ، کہ میرے پیاروں سے محبت کرو، اور ان میں سے جو تم کو برا لگے تمہیں تو یہ سوچ کر رد کر دو کہ رب جانے، رب کا رسول جانے۔ جب آگے جائیں گے تو یہ صدات خود ہمیں تو حکم دیا گیا کہ ہم نے احترام کرنا ہے۔ اسی طرح جیسے کہ خلفائے راشدین، پنجتن پاک، اہل بیت پاک، یہ سب وہ ہیں کہ ان کا معاملہ رب تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ مجھ پر پھینک دو، کہ اگر ان کا کوئی عمل برا ہوگا یا جو کچھ بھی ہے تم ان سے بغض مت رکھو، تم ان سے سچی محبت کرتے رہو، ہم جانیں اور ہمارا کام جانیں، آپ دین میں نئی بات کو نہ پھیلاؤ۔ اگر تم دین میں ہی ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تو میں اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلاف ضرور عمل کریں گے۔ اس پچھلی سارے سپارے کا مفہوم ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو دین ابراہیم علیہ السلام پر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام پر اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا لے، اور ہمیں نئی آفتوں اور مصیبتوں سے بچا لے، اور جو یہ
बीमारी जो कोरोना की सूरत में हम पर मुसल्लत हुई है, अल्लाह ताला अपने प्यारों के सदक़े में, औलिया अल्लाह के सदक़े में, पंचन पाक के सदक़े में, अहले बैत पाक के सदक़े में, अहले तहार के सदक़े में, या इलाही पाक हमें महफूज व मामून फरमाना और हमें मर्दे दम तक अल्लाह ताला के बरगज़ीदा बंदों में शामिल करना। और या अल्लाह पाक हमें बख्श देना और हमें नेक हुक्मरान अता फरमाना। आज खत एक पारा कंप्लीट हो गया, कल से हम दूसरा पारा शुरू करेंगे। अल्लाह ताला जो कुछ हम पढ़ चुके हैं, अल्लाह ताला हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें बुरों से जंग और जहाद करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।